جاوید اختر، آپ حیران تو ہوں گے نام سن کر۔ ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اس میں فتنوں کی آندھیاں کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی ہیں کون نہیں جانتا۔ موبائل اسکرین سے لے کر سڑکوں تک ہر طرف ننگا پن، الحاد، بے دینی اور خدا سے بغاوت کا زہر پھیل رہا ہے، اور ہمارے اندر کی معصومیت کو دن بدن کتر کتر کر کھا رہا ہے۔ اور یہ بات یاد رہے، قوم کا مستقبل نوجوانوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ کتابیں بتاتی ہیں کہ قومیں توپوں ٹینکوں سے نہیں ڈوبتی، وہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں داخل ہونے والے زہر سے ڈوبتی ہیں۔ اور یہی نوجوان ہی اگر اپنی تہذیب، اپنی فکر، اپنے نظریات کے باغی ہو جائیں تو نتائج کتنے بھیانک ہوتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ ذرا آج کی نوجوان نسل کو دیکھیں، ہر طرف آزادی کے نام پر گمراہی ہے، فحاشی ہے اور الحاد ہے۔ اب ذرا اس سے پیچھے جا کر ان کے والدین کی نسل پر نظر ڈالیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں وہاں اتنا فتنہ نہیں تھا۔ ٹی وی، سنیما اور لٹریچر تک زندگی محدود تھی۔ دادا پردادا کے زمانے کو دیکھیں تو وہاں فتنہ اور بھی کم تھا، دین کی روایات زیادہ مضبوط تھی، ٹی وی اور اسکرین بھی نہیں تھا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے میں کہنا کیا چاہتا ہوں۔ سمجھیے ذرا، غور کیجیے ذرا، دیکھیے ذرا، ہر نسل میں فتنہ بڑھتا گیا۔ آج ہم جس جگہ کھڑے ہیں، اگر فتنہ چلنے کا یہی رفتار رہا تو سوچو ہمارے دادا باپ دادا کے زمانے میں اتنا فتنہ نہیں تھا جتنا فتنہ ہمارے زمانے میں ہے، اور ہم لوگ کے بچپن میں اتنا فتنہ نہیں تھا جتنا آج ہمارے بچوں کے زمانے میں فتنہ کھڑا ہے۔ جاوید اختر کو ہی دیکھ لیں، فتنوں نے اپنے پنجے ہم لوگ کی زندگی میں اس طریقے سے گاڑے، سوچو ہماری اولاد کہاں جا کر کھڑی ہوگی، ان کی اولاد کہاں، 5-6 نسلوں کے بعد کیا بچے گا۔ یہ تعلق رکھتے ہیں حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی کی نسل سے۔ حضرت علامہ مولانا فضل حق خیر آبادی 1857 کی جنگ آزادی کی مجاہد، شیخ الاسلام، قرآن کے عالم، جنہوں نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دیا۔ جاوید اختر کے باپ دادا کی نسل دیکھیں تو بڑے بڑے عالم، شاعر اور دینی روایات کے وارث، اور ان کے والد جانثار اختر بہت بڑے شاعر تھے، مگر سوشلسٹ فکر میں ڈوب گئے، مذہب کمزور ہوتا گیا، اور پھر جاوید اختر ایک مشہور شاعر مگر ملحد جو خدا کے وجود ہی کا انکار کرتا ہے۔ باپ نے دین سے تھوڑی سی دوری کیا بنائی کہ جاوید اختر شاعر ملحد ہو گیا جو خدا کے وجود ہی کا انکار کرتا ہے۔ دیکھا آپ نے چند نسلوں کے اندر ایک خاندان کہاں سے کہاں جا پہنچا۔ دین سے وفاداری کرنے والے علماء کے خاندان میں ایک ایسا بدنما داغ پیدا ہوا جو دین سے دوری پر فخر محسوس کرتا ہے۔ سوچئے اگر ہم اپنی نسل کو دین سے جوڑنے کے بجائے اسکرین، مغربی فلسفہ اور نفس کی غلامی کے حوالے کر دیں گے تو ہماری آئندہ نسلوں کا انجام کیا ہوگا۔ آج اگر ہمارے گھر میں ایمان کی شمع بجھی، ہم نے اس کی طرف دھیان نہ دیا، غفلت برتی، تو کل ہمارے بیٹے جاوید اختر کی طرح یا اس سے بھی بڑھ کر شاید کھلم کھلا دین کی بغاوت کرنے لگیں اور خدا کے وجود کا انکار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے آنے والی نسلوں کو شریعت کا پیکر بنائے۔ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے کہ ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔